السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم مطالعہ پاکستان کے چیپٹر نمبر 3 کا لیکچر نمبر 2 شروع کریں گے، جس میں ہم وسیع پہاڑی سلسلے کے بارے میں پڑھیں گے کہ وسیع پہاڑی سلسلے کہاں کہاں تک پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کوہستان نمک۔ یہ پہاڑی سلسلے پٹوار سطح مرتفع کے جنوب میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان واقع ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 700 میٹر ہے۔ سکیسر اس سلسلے کا خوبصورت مقام ہے۔ اس میں نمک، جپسم اور کوئلہ کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا کوہ سلیمان۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے سندھ کے مغرب میں بلوچستان اور پنجاب کے درمیان واقع ہے۔ اس سلسلے کی سب سے بلند چوٹی تخت سلیمان ہے، جس کی بلندی تقریباً 3487 میٹر ہے۔ اس علاقے کا اہم دریا بولان ہے، جو درہ بولان سے بہتا ہوا دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ کوہ کیرتھر۔ کوہ سلیمان کے جنوب اور دریائے سندھ کے مغرب میں کوہ کیرتھر کا پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے زیریں میدان کے مغرب میں واقع ہے، کم بلند اور خشک پہاڑوں پر مشتمل ہے اور اس کے مغرب میں بپ اور مکران کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ یہ پہاڑ پاکستان کے جنوب میں واقع ہے۔ تیسرا پہاڑی سلسلہ ہے مغربی پہاڑی سلسلے، جس میں سب سے پہلے ہوتا ہے کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ۔ یہ دریائے کابل کے جنوب میں شمال سے جنوب سے پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ دریائے کرم تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کا کچھ حصہ افغانستان میں جبکہ زیادہ تر حصہ پاکستان میں ہے۔ اس کا پھیلاؤ مشرق سے مغرب تک ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 3600 میٹر ہے۔ اس میں درہ خیبر واقع ہے، جو پاکستان اور افغانستان کو پشاور کابل روڈ سے ملاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی سکارم ہے، جو تقریباً 4761 میٹر بلند ہے۔ دوسرا، اس میں وزیرستان کی پہاڑیاں شامل ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ دریائے کرم کے جنوب میں پاک افغان سرحد کے ساتھ ساتھ یعنی پاکستان اور افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ شمال سے جنوب تک پھیلا ہوا ہے۔ ان پہاڑیوں میں درہ ٹوچی اور درہ غمل واقع ہیں۔ ٹوبہ کاکر پہاڑی سلسلہ۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان سرحد کے ساتھ ٹوبہ کاکر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے، جو شمال سے جنوب کی طرف چلتا ہوا کوئٹہ کے شمال پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ چاگی کی پہاڑیاں۔ پاکستان کے مغرب میں افغان سرحد کے ساتھ چاگی کی پہاڑیاں واقع ہیں۔ پاکستان نے ان پہاڑیوں میں 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ راسکو کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑی سلسلہ چاگی کی پہاڑیوں کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سطح مرتفع۔ سطح مرتفع ایسی زمین کو کہتے ہیں جو اونچائی پر ہوتی ہے۔ عام زمین کی نسبت جو اونچائی پر واقع ہوتی ہے اسے سطح مرتفع کہا جاتا ہے۔ لہذا پاکستان میں سطح مرتفع 2 ہیں۔ نمبر 1 سطح مرتفع پٹوار، سطح مرتفع بلوچستان۔ کوہستان نمک۔ سطح مرتفع پٹوار۔ کوہستان نمک کے شمال میں دریائے جہلم اور دریائے سندھ کے درمیان سطح مرتفع پٹوار واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی قریباً 600 میٹر تک ہے۔ اس میں چونا، کوئلہ اور معدنی تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ پاکستان اپنی معدنی تیل کی ضرورت کا کچھ حصہ یہاں سے پورا کرتا ہے۔ سطح مرتفع پٹوار کی سطح بے حد کٹی پٹی ہے۔ دریائے سواں اس کا مشہور دریا ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان۔ یہ سطح مرتفع کوہ سلیمان اور کیرتھر کے پہاڑی سلسلوں کے مغرب میں واقع ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی تقریباً 900 میٹر تک ہے۔ اس کے شمال میں ٹوبہ کاکر کا اور چاگی کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ یہ سارا علاقہ بنجر ہے۔ اس کے مغرب میں ریت کا میدان ہے، جس کو صحرائے بلوچستان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں میدان۔ یہ ایک وسیع، کم ڈھلوان دار اور نسبتاً ہموار سطح کو میدان کہتے ہیں۔ پاکستان میں جہاں بہت سارے پہاڑی سلسلے ہیں، وہاں وسیع اور زرخیز میدان بھی پائے جاتے ہیں، جن کو دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں نے پہاڑوں سے زرخیز مٹی لا کر بنایا ہے۔ یہ ہمالیہ سے لے کر بحیرہ عرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان اپنی زرعی ضروریات ان میدانوں سے حاصل کرتا ہے اور فاضل پیداوار برآمد کر کے زر مبادلہ کماتا ہے۔ ان میدانوں کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 دریائے سندھ کا بلائی میدان، دریائے سندھ کا زیریں میدان، ساحلی میدان اور ریگستانی یا صحرائی میدان۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دریائے سندھ کا بلائی میدان۔ یہ میدان شوالک اور کوہستان نمک کے جنوب اور کوہ سلیمان کے مشرق میں واقع ہے۔ اس کے اونچائی والے حصے کو 5 دریا سے رابط کرتے ہیں، جن میں ستلج، راوی، چناب، جہلم اور سندھ شامل ہیں۔ اس لیے اس حصے کو پنج آب بھی کہتے ہیں، یعنی 5 آب یا 5 دریاؤں کی زمین۔
پنجاب آزادی کے وقت 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مشرقی پنجاب بھارت کے پاس اور مغربی پنجاب پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اوپر بیان کیے گئے 5 دریا مٹھن کوٹ کے مقام پر دریائے سندھ میں گرتے ہیں۔ وہاں سے دریائے سندھ کا نچلا حصہ زیریں حصہ شروع ہوتا ہے۔ بالائی میدان شمال کی طرف اونچا ہے اور جنوب کی طرف ڈھلوان دار ہے، اس لیے دریا شمال سے جنوب کی طرف بہتے ہیں۔ ان دریاؤں سے بہت سی نہریں نکال کر اس میدان کو سیراب کیا گیا ہے اور پیداوار کے لحاظ سے دنیا کے زرخیز ترین میدانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں چاول، گندم، کپاس، مکئی، گنے وغیرہ کی کاشت ہوتی ہے۔ 2 دریاؤں کی درمیانی جگہ کو دوآبہ کہتے ہیں۔ درج ذیل دوآبے بہت مشہور ہیں: باری دوآب، رچنا دوآب، چچ دوآب اور سندھ ساگر دوآب۔ دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ مٹی کی تہہ نشینی سے جو علاقہ بنتا ہے اسے بار کہتے ہیں، جو زراعت کے لیے بہت موزوں ہیں، جیسے کہ نیلی بار، ساندل بار اور کرانہ بار وغیرہ۔ اس میدان کے مغرب میں دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان تھل کا ریگستان ہے۔ سندھ کے مغرب کی طرف کم بلند یا دامنی میدان ہیں جنہیں ڈیرہ جات کہتے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے علاقے اس میں شامل ہیں۔ پشاور کا میدان شمال مغرب میں دریائے کابل کے ساتھ واقع ہے اور مغرب سے مشرق کی جانب پھیلا ہوا ہے۔ دریائے کابل اٹک کے مقام دریائے سندھ سے جا ملتا ہے۔ یہ میدان بھی زرخیز ہے۔ وارسک ڈیم دریائے کابل پر وارسک کے مقام پر بنایا گیا ہے جہاں پر گندم، گنا، مکئی وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں دریائے سندھ کا زیریں میدان۔ مٹن کوٹ سے نیچے دریائے سندھ ایک بڑے دریا کی مانند اکیلا بہتا ہوا بحیرہ عرب میں جا گرتا ہے۔ اس سارے علاقے کو دریائے سندھ کا زیریں میدان کہتے ہیں۔ یہ بھی زرخیز مٹی کا میدان ہے اور یہاں بارش کم ہوتی ہے۔ بالائی حصے کی طرح بے شمار نہریں نکالی گئی ہیں جو اس کو سیراب کرتی ہیں۔ اس کے مغرب کی طرف کوہ کیرتر کا سلسلہ واقع ہے اور مشرق کی طرف تھر کا ریگستانی علاقہ واقع ہے۔ سکھر بیراج، غلام محمد بیراج اور گڈو بیراج سے نکلنے والی نہریں اس علاقے کو سیراب کرتی ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں دریا کا پانی وسیع علاقے میں پھیل جاتا ہے۔ سندھ کے زیریں میدان میں کپاس، چاول، گنا، گندم اور مکئی وغیرہ کاشت کی جاتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا ساحلی میدان۔ پاکستان کے جنوب میں ساحلی میدان بحیرہ عرب کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ یہ میدان مشرق کی طرف چوڑے اور مغرب کی طرف پہاڑوں کی وجہ سے محدود ہوتے جاتے ہیں۔ پاکستان کے ساحل بہت خوبصورت ہیں۔ کراچی، پورٹ قاسم اور گوادر کی بندرگاہیں انہی ساحلوں پر واقع ہیں۔ اگر حکومت ان ساحلی علاقوں کو سیر و سیاحت کے لیے ترقی دے تو پاکستان ان سے کافی زیادہ زر مبادلہ اور کما سکتا ہے۔ ریگستانی یا صحرائی میدان ایسا علاقہ جہاں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہو صحرائی کہلاتا ہے۔ پاکستان کا بہت بڑا علاقہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ریگستان یا صحرائی ہے۔ دریائے سندھ کے مغرب میں تھل کا ریگستان ہے جس کے بڑے حصوں کو نہروں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہاول نگر کے جنوب میں چولستان کا ریگستان شروع ہو کر بھارت کے علاقے راجستھان کے صحرا سے جا ملتا ہے۔ صوبہ سندھ میں یہ تھر کے ریگستان سے مل جاتا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ، جنوبی سرحد اور بلوچستان کے علاقے صحرائی ہیں اور یہاں سردیوں اور گرمیوں میں سالانہ بارش 250 ملی میٹر سے کم ہوتی ہے۔ بعض علاقوں کو نہروں سے سیراب کیا گیا ہے جو اچھی پیداوار دیتے ہیں۔ مکران ان پہاڑی سلسلوں کے مغرب اور شمال مغرب میں بلوچستان کا صحرائی علاقہ موجود ہے۔ یہاں پر بارش 250 ملی میٹر سالانہ سے کم ہے جو سردیوں کے موسم میں ہوتی ہے اور گرمیوں میں بارش نہیں ہوتی۔ یہاں پر چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر علاقے کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے جس سے بلوچستان میں زراعت کو فروغ ملے گا۔ بلوچستان کے اس صحرائی علاقے میں بہت کم لوگ آباد ہیں۔ معاشی سرگرمیاں بہت محدود ہیں۔ زمین بنجر ہے۔ چند خانہ بدوش اس علاقے میں ملتے ہیں۔ اونٹ صحرائی علاقوں میں بار برداری سامان اٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سہولیات ناپید ہیں اور لوگوں کی حالت قابل رحم ہے۔ بلوچستان کے ان علاقوں میں کہیں کہیں کاریں سے آبپاشی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وادیاں۔ پہاڑوں کے درمیان اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ وادیوں کا علاقہ بہت دلکش منظر پیش کرتا ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ گرمیوں میں جب میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت ہوتی ہے تو لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بھی ان صحت افزا مقامات پر جاتے ہیں۔ ان وادیوں میں کاغان، سوات، لیپیا، چترال، ہنزا، وادی نیلم، مری، ایوبیا، نتھا گلی اور زیارت وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ حکومت ان علاقوں کو ترقی دے کر کثیر مقدار میں مبادلہ کما سکتی ہے۔ نیز اس طرح ان علاقوں میں روزگار کے موقع بھی پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان کی آب و ہوا۔
کسی بھی مقام کا موسم بدلتا رہتا ہے، جیسے کہ لاہور کا موسم صبح کے وقت خوشگوار، دوپہر کو گرم اور شام کو بہتر ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ کی روزانہ کی موسمی کیفیت کو موسم کہتے ہیں، جبکہ کسی مقام یا ملک کی سالہ سال کی موسمی کیفیت کو اس کی آب و ہوا کہتے ہیں۔ مثلاً لاہور کی آب و ہوا موسم گرما میں شدید گرم، نیم مرطوب اور موسم سرما میں سرد ہے۔ یعنی کسی علاقے کا جو سالانہ یعنی اینول ویدر جو ہوتا ہے وہ اس کی آب و ہوا کہلاتا ہے، اور جو ڈیلی اس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کا موسم کہلاتا ہے۔ درجہ حرارت بارش آب و ہوا کے دو اہم جزو ہیں۔ مثلاً کسی ملک میں گرمی اور سردی کے موسموں کا اوسط درجہ حرارت معلوم کیا جاتا ہے، اور دونوں مقداروں کو جمع کر کے درجہ حرارت کا سالانہ اوسط نکالا جا سکتا ہے۔ یہی طریقہ کسی مقام کی بارش کا سالانہ اوسط معلوم کرنے کا ہے۔ چنانچہ درجہ حرارت اور بارش کی مقداروں کو پیش نظر رکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شہر یا جگہ کی آب و ہوا گرمیوں میں گرم مرطوب اور سردیوں میں سرد اور خشک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پاکستان کی آب و ہوا کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کا ظہری حصہ، جس میں سندھ اور جنوبی بلوچستان شامل ہیں، نیم منطقہ خارا اور بالائی حصہ گرم منطقہ اور معتدلہ میں شامل ہے۔ اس لیے ہمارے ملک میں گرمیوں کا موسم شدید گرم ہوتا ہے اور اس کا دورانیہ بھی زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سردی کا موسم تھوڑے عرصے کے لیے آتا ہے اور سردی اتنی شدید قسم کی نہیں پڑتی، سوائے ان پہاڑی علاقوں کے جہاں درجہ حرارت پہاڑوں کی بلندی کی وجہ سے کم رہتا ہے اور زیادہ بلند پہاڑ برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ پاکستان کے موسم دیکھتے ہیں۔ درجہ حرارت کی بنیاد پر ہم پاکستان کو 4 موسموں میں تقسیم کرتے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ موسم گرما: پاکستان میں موسم گرما انتہائی شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ دوپہر کے وقت گھروں سے باہر نہیں نکلتے، سڑکوں پر آمد و رفت کم ہو جاتی ہے، لو لگنے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، کئی مقامات پر درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ سے اوپر چلا جاتا ہے۔ ملک کے شمالی میدانوں میں گرمیاں مئی سے ستمبر تک رہتی ہیں، جبکہ جنوبی میدانوں میں گرمی کا موسم مارچ سے ستمبر تک رہتا ہے۔ بعض مقامات مثلاً جیکب آباد، سبی، ملتان، سرگودا، مظفر گڑھ، لیا، بکر وغیرہ میں شدید گرمی پڑتی ہے، اور پہاڑی علاقوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اور لوگ چھٹیاں گزارنے ان مقامات پر چلے جاتے ہیں۔ موسم خزاں: اکتوبر اور نومبر میں موسم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، گرمی کی شدت ٹوٹ جاتی ہے، رات کو موسم بہتر ہو جاتا ہے، دن میں پنکھے کے نیچے سکون ملتا ہے، درختوں کے پتے جھڑنے لگتے ہیں اور موسم میں خنکی بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن جنوبی میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے اوپر ہی رہتا ہے، جبکہ شمالی میدان میں موسم بہتر ہو جاتا ہے۔ موسم سرما: دسمبر سے لے کر فروری تک موسم سرما رہتا ہے، شمالی میدانی علاقوں میں اوسط درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں درجہ حرارت 18 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہی رہتا ہے، اور ساحلی علاقے میں درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے۔ شمالی پہاڑوں پر برف باری ہوتی ہے جو گرمیوں میں پانی مہیا کرتی ہے۔ موسم بہار: موسم بہار فروری کے تیسرے ہفتے سے شروع ہو کر اپریل تک رہتا ہے، درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، شمالی میدانوں میں دن کا درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ سے 25 سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے، جبکہ جنوبی میدان کا درجہ حرارت 30 سینٹی گریڈ سے 35 درجے سینٹی گریڈ کے درمیان رہتا ہے۔ موسم بہار میں شجرکاری کی جاتی ہے اور درختوں پر نئے پتے نکل آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آب و ہوا کے لحاظ سے پاکستان کے علاقے۔ آب و ہوا کی بنیاد پر ہم پاکستان کو درج ذیل 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے ساحلی علاقے، پاکستان کے میدانی علاقے، مغربی پہاڑی سلسلے اور شمالی پہاڑی سلسلے۔ پاکستان کے ساحلی علاقے: پاکستان کے ساحلی علاقوں میں آب و ہوا سارا سال گرم مرطوب رہتی ہے، یہاں نسیم بری اور نسیم بحری ہوائیں گرمی کی شدت میں کمی کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں گرمیاں شدید قسم کی نہیں ہوتیں، درجہ حرارت تقریباً 32 سینٹی گریڈ کے قریب رہتا ہے، اس لیے یہاں سردی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار کوئٹہ کی ہوا کراچی کا رخ کرتی ہے، جس سے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ یہاں بارش بہت کم ہوتی ہے جو 10 انچ سالانہ سے کم ہے، لیکن ہوا میں رطوبت یا نمی زیادہ رہتی ہے۔ پاکستان کے میدانی علاقے: اس حصے میں گرمی شدید ہوتی ہے، درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، گرمی اپریل سے شروع ہو کر ستمبر تک رہتی ہے اور تقریباً درجہ حرارت 35 سینٹی گریڈ سے زیادہ ہی رہتا ہے، جبکہ جون اور جولائی کا اوسط درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ جنوبی میدانی علاقے مارچ میں ہی گرمی کی لپیٹ میں چلے جاتے ہیں اور اکتوبر تک شدید گرمی پڑتی رہتی ہے۔ یہاں اوسط درجہ حرارت کم ہوتا ہے، لیکن جنوبی علاقے زیادہ تر بارش سے محروم رہتے ہیں، اس لیے یہاں گرمی کا زور برقرار رہتا ہے۔
इन इलाकों में जैकबाबाद, सिब्बी और मुल्तान शामिल हैं, जिनका दर्जा हरारत 45 से 54 दर्जे सेंटीग्रेड तक चला जाता है। सर्दियों में दर्जा हरारत में कमी आती है। शुमाली मैदानी इलाके का दर्जा हरारत औसतन 7 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब रहता है। यहाँ दिसंबर से लेकर फरवरी तक मौसम सर्द रहता है, लेकिन शदीद सर्दी नहीं होती, जबकि जनूबी मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 15 सेंटीग्रेड के करीब या इससे ज़्यादा रहता है और जनवरी का मौसम खुशगवार रहता है। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों में गर्मी का मौसम अप्रैल से सितंबर तक रहता है। यहाँ दर्जा हरारत 30 सेंटीग्रेड से कम ही रहता है, इसलिए यहाँ गर्मी काबिल बर्दाश्त होती है। यहाँ मौसम सरमा में दर्जा हरारत 0 दर्जे सेंटीग्रेड से कम हो जाता है और मगरबी हवाओं की वजह से दिसंबर और जनवरी में बर्फ़बारी होती है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। शुमाली पहाड़ी इलाके इन इलाकों में गर्मियों का मौसम खुशगवार होता है। गर्मी के मौसम में औसत दर्जा हरारत 20 सेंटीग्रेड से कम ही रहता है, इसलिए यहाँ बहुत से तफरीही मकामात हैं जहाँ लोग तफरीह के लिए चले जाते हैं। सितंबर में मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है और अप्रैल तक सर्दी पड़ती है। यहाँ सर्दी का मौसम शदीद होता है, पहाड़ बर्फ़ से ढक जाते हैं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहता है। शुमाली पहाड़ों पर गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियों में मगरबी हवाओं की वजह से बर्फ़बारी होती है। यहीं से दरिया निकलकर जनूब की तरफ बहते हैं। बारिश का मौसम। बारिश साल में 2 दफ़ा होती है। नंबर 1 मानसून की बारिशें, नंबर 2 मौसम सरमा की बारिशें। मानसून की बारिशें गर्मियों में जुलाई से सितंबर के दरमियान भारत से आने वाली मानसून हवाओं से शुमाली मैदानों और जनूबी हिमालय शवालक पर बारिश होती है। ज़्यादातर बारिश मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम और सियालकोट के इलाकों में औसतन 50 इंच के करीब होती है और जनूब की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। जनूबी मैदानी इलाके, जिनमें जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, यहाँ बारिश 10 इंच सालाना से कम होती है, जिस वजह से यहाँ सहरा पाए जाते हैं। मगरबी पहाड़ी इलाकों, सतह मुर्तफा बलूचिस्तान और शुमाली मगरबी पहाड़ों पर गर्मियों में बारिश नहीं होती और ये खुश्क पहाड़ी सिलसिले हैं। मौसम सरमा की बारिश। मौसम सरमा में मगरबी हवाएं अपने साथ बारिश लाती हैं। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों और शुमाली पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी होती है। मगरबी हवाओं की वजह से शुमाली मैदानों में भी बारिश होती है, लेकिन ये बारिश इतनी नहीं कि हमारी ज़रूरत को पूरा कर सके। जनूबी इलाके में बारिश सर्दियों में बहुत कम होती है, जिससे इनके मसाइल में इजाफा हो जाता है। असल में पाकिस्तान में बारिशें ज़रूरत से कहीं कम हैं, इसलिए ज़रूरत है कि ज़्यादातर डैम और नहरें बनाई जाएं ताकि मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। आबोहवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात। दुनिया में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ किस्म की आबोहवा पाई जाती है, जो इन इलाकों पर और उनके माहौल पर अपना एक ख़ास असर रखती है। लोगों की सरगर्मियाँ इसी आबोहवा के मुताबिक होती हैं, यहाँ तक कि मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलें, फल और फूल भी आबोहवा के ताल्लुक की बिना पर पैदा होते हैं। आबोहवा इस इलाके के जानवरों और परिंदों की ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होती है। पाकिस्तान में गर्मियों में कॉलेजों और स्कूलों में छुट्टियां हो जाती हैं, लेकिन इस मौसम में गंदम पककर तैयार हो जाती है। खरबूजे और आम का मौसम आता है और हम मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। छतरी और टोपी का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। लोग दोपहर को घरों से बाहर नहीं निकलते। मैदानी इलाके मसलन रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची और पेशावर वगैरह में शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से हर किस्म की सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। अमीर लोग गर्मियों से तंग आकर मरी, अयूबिया, नथिया कली जैसे पुरफ़ज़ा मकामात पर सैर व सियाहत के लिए चले जाते हैं। सहराई इलाके गर्मी और पानी की कमी की वजह से नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं, जिसके नतीजे में लोग नकल मकानी शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमारी सरगर्मियाँ दोबारा तब्दील हो जाती हैं। सर्दियों में गोश्त और मछली का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। लोग धूप में बैठना और आग तापना पसंद करते हैं। गहरे रंग और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। बुलंद पहाड़ शदीद सर्दी की लपेट में चले जाते हैं। रास्ते बर्फ़बारी से बंद हो जाते हैं। ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है। पहाड़ी इलाकों में बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती हैं और लोग मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। कारोबार भी आबोहवा की तब्दीली से मुतासिर होते हैं। सियाहत की कशिश। पाकिस्तान बुलंद पहाड़ों, खूबसूरत वादियों और सब्ज़ मैदानों की सरजमीन है। ये मुल्क सैर व सियाहत के लिहाज से दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से एक है, जहाँ खूबसूरत वादियाँ हसीन मनाज़र पेश करती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र वादी नीलम, वादी कगान, वादी सवात, वादी हुंजा, मरी, अयूबिया, नथिया गली, सुकरदू और ज़ियारत वगैरह शामिल हैं।
سردیوں میں یہ علاقے برف سے ڈھک جاتے ہیں اور گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ انتہائی دلکش نظارے مثلاً آبشاریں، جھیلیں، بل کھاتی ہوئی سڑکیں اور بلند چوٹیاں، یہاں تک کہ پاکستان میں اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اس طرح وسیع ہرے بھرے لہلہاتے میدان، دریاؤں اور نہروں کی سرزمین، خوبصورت پھول اور بہترین پھل بھی یہاں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جو سیر و سیاحت کو فروغ دیتی ہیں اور خدا کی مہربانی سے پاکستان ان حسین مناظر کا مرکز ہے۔ پاکستان میں اگر سیاحت کی صنعت کو فروغ دیا جائے تو سالانہ اربوں روپے کمایا جا سکتا ہے۔ اس طرح لوگوں کو کاروبار ملے گا اور ملک میں معاشی استحکام آئے گا۔ پاکستان بحیثیت گزرگاہ برائے چین، افغانستان اور وسطی ایشیا، ہم اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کی گزرگاہ، پاکستان کی جو سرحد ہے وہ دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ملحقہ ہے، جس میں ایک بحیرہ عرب، خلیج فارس کے ساتھ اسلامی ممالک شامل ہیں۔ ان تمام کے اپنے ساحل نہیں ہیں۔ اگر پاکستان ان کو سمندر گزرنے کے لیے اگر ہائی وے کے ذریعے سے ان کو یا موٹر وے کے ذریعے سے ملا دیا جائے تو پاکستان ان سے بہت زیادہ جو ہے وہ زر مبادلہ کما سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں معاشی عدم توازن۔ معاشی عدم توازن سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اخراجات کا زیادہ ہونا، ہماری آمدنی کا کم ہونا، یا ہماری ضروریاتی زندگی کا حصول آمدن میں ممکن نہ ہو۔ پاکستان اپنے قیام سے ہی معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے، جہاں آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہیں، جس کی اصل وجہ ہمارے بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات زیادہ اور ترقیاتی اخراجات کم ہیں۔ ہماری برآمدات اور درآمدات زیادہ ہیں، یعنی ہم یہاں چیزیں ایکسپورٹ کم کرتے ہیں اور امپورٹ زیادہ کرتے ہیں، اس لیے بجٹ میں خسارہ معاشی عدم توازن کا شکار رہا ہے۔ ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ قرضوں پر سود کی شکل میں چلا جاتا ہے۔ پھر فوجی اخراجات بہت زیادہ ہیں، یہ دونوں اخراجات بجٹ کا 7% تقریباً بن جاتے ہیں، اور ترقیاتی اخراجات 40% سے بھی کم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہ کر سکے اور عدم استحکام کا شکار رہے۔ پاکستان میں معاشی عدم توازن کی کچھ وجوہات ہیں جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، قیام پاکستان کے وقت آبادی زیادہ تھی، وسائل موجود نہ تھے۔ پاکستان میں ان غیر موزوں حالات سے دوچار تھا کہ 1948 کی پاک جنگ بھارت نے اسے کافی نقصان پہنچایا۔ حکومت پاکستان نے ملکی ترقیات کے لیے 5 سالہ پروگرام شروع کیے جس میں صنعتوں کو فروغ دیا گیا۔ زراعت میں ترقی کی غرض سے ڈیم اور نہریں بنائی گئیں۔ معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے عالمی برادری سے مدد لی گئی جس سے صنعت اور زراعت میں ترقی ہوئی، لیکن 1965 اور 1971 کی جنگوں نے ہماری معیشت کو پھر سے تباہ کر دیا اور ہم پر قرضہ اور سود چڑھ گیا۔ ہماری حکومتوں نے آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے فوجی قوت بڑھانے کی طرف زیادہ توجہ دی، جس کی وجہ سے فوجی تھوڑے وقفوں سے سیاسی استحکام ٹوٹتا رہا اور لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا نہ ہو سکی۔ سیاسی جماعتوں کی پالیسیاں بھی بدلتی رہیں۔ نیشنلائزیشن کی پالیسی نے صنعتی ترقی کو روک دیا۔ ملک میں پانی کی کمی کا مسئلہ سنگین ہوتا گیا۔ بجلی کا بحران بھی رہا جس سے صنعت کاروں کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ صوبوں میں ترقی کے یکساں موقع پیدا نہ ہو سکے۔ پھر جنگ کے سائے بھی ہماری سرزمین پر چھائے رہے۔ پاک بھارت تعلقات کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ حراب رہے۔ اب جب یہ دونوں ممالک ایٹمی طاقت بن چکے ہیں لیکن ان کے درمیان مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ اقوام متحدہ اور عالمی برادری بھی کشمیر جیسے مسئلے پر ثالثی سے پرہیز کرتی ہے۔ اس صورتحال میں نئی صنعتیں لگانے اور نئی سرمایہ کاری کے امکانات بہت کم ہوتے چلے گئے۔ افغانستان کے بدترین حالات بھی ہماری معیشت پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے رہے۔ اسمگلنگ اور منشیات نے ہماری معیشت کو تباہ کیا۔ ہم ترقی کی بجائے قرضوں میں دبتے چلے گئے۔ آج بھی پاکستان کئی ارب ڈالر کا قرض دار ہے۔ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے جس سے معاشی حالت کا سنبھلنا مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے مختلف اضلاع پسماندہ رہے جس سے لوگ بڑے شہروں کی طرف نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود زراعت میں خود کفیل نہ ہو سکے۔ سیاحت کے بہتر مواقع پیدا ہونے کے باوجود ہم ساحلوں اور شمالی علاقہ جات کو ترقی نہ دے سکے۔ ہم تیل، گیس، پن بجلی اور آبی ذخائر سے بھی بہتر طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ان حالات میں موجودہ حکومت نے معاشی ترقی کو مثبت رخ پر ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ پاکستان کے نسبتاً پسماندہ علاقوں سندھ، بلوچستان، سرحد، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ پانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے نئے ڈیم بنانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں نقشہ فہمی۔
دنیا کو سمجھنے اور اس کے مطالعے کے لیے نقشہ بنائے جاتے ہیں۔ ہماری زمین گلوب کی طرح گول ہے، لیکن گلوب پر زیادہ معلومات ظاہر کرنا ناممکن ہوتا ہے، اس لیے نقشوں کو بنایا جاتا ہے تاکہ ان کی تفصیل کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ نقشے چھوٹے اور بڑے دونوں پیمانوں پر بنائے جاتے ہیں جو مختلف مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کو اور پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمیں درج ذیل معلومات کا ہونا لازمی ہے۔ نمبر 1، نقشے کی تعریف۔ زمین یا اس کے کسی حصے کو جب کاغذ پر منتقل کیا جاتا ہے تو اسے نقشہ کہتے ہیں۔ نقشہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں درج ذیل معلومات ہوں۔ نمبر 1، پیمانہ کی تعریف۔ پیمانہ سے مراد وہ نسبت ہوتی ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے مابین ہے۔ مثلاً 1 انچ برائے 10 میل، یعنی زمین کے 10 میل کو نقشے پر 1 انچ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس پیمانے کو یوں پڑھا جائے گا: 1 انچ نقشی فاصلہ برائے 10 میل زمینی فاصلہ، یعنی نقشے پر جہاں پر 1 انچ لکھا ہوگا زمینی فاصلہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ 10 میل کو ظاہر کر رہا ہے۔ پیمانہ ایک خط یعنی ایک لائن کی مدد سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے جس کو نقشے کے نچلے حصے میں کھینچا جاتا ہے۔ نقشے پر 2 نقاط یعنی 2 نقطوں کے درمیان فاصلہ پیمانے کی مدد سے ناپنے میں مدد ملتی ہے۔ نمبر 2، میپ پروجیکشن۔ خطوط طول برد اور خطوط عرض برد کو گلوب سے سادہ کاغذ پر منتقل کرنے کے طریقے کو میپ پروجیکشن کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک یا علاقہ خطوط طول برد اور عرض برد سے ظاہر کیا جاتا ہے جو اس کے محل وقوع کو بیان کرتا ہے۔ علامات اور سمت۔ نقشے پر پہاڑ، دریا، سڑکیں اور شہر اصل حالت میں ظاہر نہیں کیے جا سکتے۔ اس طرح اور بھی بے شمار معلومات ہیں جن کو علامات یعنی ان کی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے ان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کاغذ پر پہاڑ، سڑکیں نہیں بنائی جا سکتی، اس لیے ان سب کو مختلف قسم کی علامات سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے کہ شہر ایک نقطے سے ظاہر کیا جاتا ہے، سڑک سرخ خط سے یعنی سرخ قسم کی ایک لائن کھینچی جاتی ہے، دریا پانی نیلے رنگ سے، پہاڑ بھورے لائنز کے ذریعے سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ نقشوں کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مندرجہ بالا چیزوں کا علم ہونا چاہیے جس کو نقشے میں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سمت کا علم ہونا چاہیے۔ نقشوں میں شمال اوپر اور جنوب نیچے ہوگا، آپ کے دائیں ہاتھ پر مشرق اور بائیں ہاتھ پر مغرب ہوگا۔ سمتوں کی بنیاد پر ہم زمین کو شمالی اور جنوبی کروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح ممالک کو بھی تقسیم کرتے ہیں، مثلا شمالی پاکستان اور جنوبی پاکستان وغیرہ وغیرہ۔ خطوط طول برد۔ خطوط طول برد وہ خطوط ہیں جو خط استوا کو کاٹتے ہوئے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر جا ملتے ہیں۔ خط نصف النہار جو لندن کے قریب گرین وچ کے مقام پر سے گزرتا ہے ان خطوط برد کے مراکز میں واقع ہے۔ اس کا درجہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ 180 طول برد اس کے مشرق اور 180 مغرب میں واقع ہے۔ چنانچہ کل خطوط طول برد کی تعداد 360 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ خطوط عرض برد۔ خطوط عرض برد وہ خطوط ہیں جو خط استوا کے متوازی شمالاً جنوباً پھیلے ہوتے ہیں۔ 90% خطوط شمال اور 90% جنوب میں واقع ہیں۔ خط استوا قطب شمالی اور قطب جنوبی کے وسط میں یعنی درمیان میں ایک ایسا فرضی خط جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرے اس کو خط استوا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی لائن جو زمین کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے اس کو خط استوا یعنی سیدھی لائن کہا جاتا ہے۔ خطوط عرض برد اور طول برد کی سمتوں کی بنیاد پر کسی ملک کے محل وقوع کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی کون سے ممالک دنیا کے کس حصے میں واقع ہیں۔ اس طرح علامات کی بنیاد پر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں پہاڑ کہاں ہیں، دریا کس علاقے کو سیراب کرتے ہیں، کہاں کہاں شہر واقع ہیں۔ پیمانے کی مدد سے کسی 2 مقامات کے درمیان فاصلے کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نقشے پر نیچے کی طرف پیمانہ دیا ہوتا ہے، مثلاً 1 انچ برائے 10 میل یا 1 سینٹی میٹر برائے 5 کلومیٹر۔ اسی طرح پیمانہ خط کی شکل میں بھی ظاہر کیا جاتا ہے اور کسرِ اعتباری سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، جن کی مدد سے نقشوں پر دیے گئے مقامات کے درمیان اصل فاصلوں کو ماپنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نقشے چھوٹے اور بڑے پیمانے پر بنائے جاتے ہیں۔ چھوٹی سکیل پر مختصر معلومات اور بڑی سکیل پر تفصیلی معلومات ظاہر کی جاتی ہیں۔ نقشے آبادی، درجہ حرارت، سطح، زراعت، صنعت اور دیگر مختلف کی سرگرمیوں کی تقسیم کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہمارا چیپٹر نمبر 3 مطالعہ پاکستان کا جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔